ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ پہلے لوگ گانا سنتے تھے تو چھپ کر سنتے تھے، کیونکہ گانا سننا گناہ مانا جاتا تھا۔ اب لوگ گانا سنتے ہیں، ناچتے ناچتے چلتے چلتے سنتے، کانوں میں ایئر فون لگا کے۔ کیوں؟ کیونکہ اب اس کا نام فیشن۔ جس کے کان میں ایئر فون ہے یا وہ کیڑا بیٹھا ہوا ہے کان پر، جس کو آپ بلوٹوتھ کہتے ہیں، اور شوق سے لوگ، مجھے تو کبھی اچانک نظر پڑے تو یوں لگتا ہے کہ کہیں کسی اس کے کان پہ کیڑا تو نہیں بٹھا لیا اس نے، لیکن بہرحال کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، بات صرف تہذیب کی کر رہا ہوں۔ کانوں میں ایئر فون لگائے، وہ سمجھتا ہی نہیں کہ میں زمین کا انسان ہوں۔ ٹی شرٹ پہنا ہو، جینس پہنا ہو اور کان میں ایئر فون لگاؤ تو اس کو سمجھتا ہی نہیں ہے کہ میں زمین کا انسان ہوں۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں سدرہ سے اترا ہوں معاذ اللہ، یا عرش کی بلندیوں سے نازل۔ وہ اپنے آپ کو زمین کا سمجھتا ہی نہیں، اور اگر اس پر بائک کوئی قیمتی نیچے ہو تو اور بھی پھر اس کا جو ہے وہ وزن بڑھتا ہے اس پر۔ لیکن یاد رکھیں، یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا۔ ایک مفکر نے بہت اچھی بات بتائی، ذمہ دار ہم ہیں گناہوں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی ہم نے کسی کو غریب اور مفلس بتانا چاہا تو داڑھی اور ٹوپی میں بتایا۔ ایک آسان سی بات، بہت دھیان دینا، میری مائیں اور بہنیں بھی ہوگی، آپ داڑھی کو بدنام پہلے مسلمان نے کیا۔ داڑھی والوں کو دہشت گرد، جب لفظ دہشت گرد کے نام سے بھی دنیا واقف نہیں تھی، تب سے مسلمان داڑھی والوں کو دہشت گرد بتا رہے تھے لاشعوری طور پہ۔ وہ کیسے؟ دھیان دیں آپ، اپنا جب بھی کوئی بچہ گود میں ہو اور وہ روئے تو ہم بغیر داڑھی والے کو بتا کے نہیں کہتے کہ انکل ماریں گے۔ ہم دھیان دے رہے آپ میری بات پہ؟ اس پہ جتنا روک کم ہے، ہم بغیر داڑھی والے کو بتا کے نہیں کہتے کہ انکل ماریں گے، ہم داڑھی والے کو بتا کہتے ہیں اور بابا مارے گا تجھے، اور بابا اٹھا کے لے جائے گا تجھے۔ یعنی مسلمان اپنے بچے کو بچپن سے اس کے دماغ میں یہ فکر ڈال رہا ہے کہ جو پینٹ شرٹ اور داڑھی پہ ہوتا ہے وہ نہیں مارتا، جو کرتے پاجامے پر ٹوپی پہ داڑھی والا ہوتا ہے وہ مارتا ہے۔ تو اب یہ بچہ جس کے ذہن میں ایک فکر آئی، ماں نے ڈالا، باپ نے ڈالا، کسی اور نے نہیں، اور وہ بھی کس ماں باپ نے؟ مسلمان ماں نے، مسلمان باپ نے۔ اب وہ بچہ جب جوان ہوگا تو یہ فکر پرورش پائے گی کہ یہ داڑھی والا تو مارنے والا ہے، یہ داڑھی والا تو ڈرانے والا ہے، تو کیا وہ جوان ہو کر کے خاک داڑھی رکھے گا؟ حالات کس نے بد خراب کیے؟ دشمنوں کو دوش دینے والوں، ذمہ دار اسلامی تہذیب کا مذاق اڑوانے کے تم ہو، مسلمان ہے۔ ورنہ ایک وقت ہماری فکر کیا تھی، ہمارا کلچر کیا تھا، ہمارا معاشرہ کیا تھا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی، اللہ ان کی قبر پہ رحمت و نور کی برسات فرمائے، قیامت تک کے دنیا فخر کرے گی صلاح الدین پر، صلاح الدین ایوب کے بیٹے صلاح الدین پر، غوث الاعظم دستگیر کے مرید صلاح الدین پر، فاتح بیت المقدس صلاح الدین پر دنیا فخر کرے گی، اس جوان پر۔ یہ جوان بیت المقدس کا فاتح ہوا، لوگ اس کو جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے۔ یہ اپنے گھر کے آنگن میں گارڈن تھا، باغ، اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کے ساتھ کھیل رہے تھے صلاح الدین ایوبی، کھیل رہے تھے۔ ہمارے کھیل کود کی ممانعت نہیں ہے، اسلام جتنی انجوائے کی اجازت دیتا ہے، دنیا کا کوئی مذہب انجوائے کی اجازت اتنی نہیں دیتا۔ اصل میں اسلام کے ساتھ کیا حادثہ ہوا پتہ ہے؟ ایک اسلام بیزار لوگ جنہوں نے حد سے زیادہ آزادی چاہی اور وہ اسلام سے دور ہو گئے، اور ایک ہے سو کارڈ متقی لوگ، سمجھے آپ، اوور متقی،
मसनूई मुत्तकी, दिखावे के मुत्तकी, उन्होंने इस्लाम को इतना मुश्किल किया अगर अच्छा लगा हो कि तो जो लाइक आजादी करके चाहते आगे थे शेयर अपनी जरूर कर मर्जी देना। की, वो तुम आजाद हो गए मर्जी से, और जो तंग करना चाहते थे अपनी मर्जी से उन्होंने तंग कर दिया। यहां तक कि मुस्कुराने पे भी पाबंदी लगा दी, और गर्दन को झुका के और मुंह फुला करके और आंखें पसार करके बैठना, इसी को उन्होंने तकवा समझा। ये कोई तकवा नहीं है, दकियानुसियत है। तकवा गर्दन में नहीं है, तकवा तस्बीह में नहीं है, तकवा लंबी दाढ़ियों में नहीं है। सिर्फ तकवा हाँ होना, तकवा यहां है। अगर दिल में खुदा की खशियत है और तेरा चेहरा हमेशा मुस्कुराता है तो तू मुत्तकी है, इसलिए कि हुजूर से ज्यादा मुस्कुराने वाला रूए जमीन पर किसी को नहीं देखा गया। मुस्कुराना तकवे के खिलाफ नहीं, खेलना भी तकवे के खिलाफ नहीं।